दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर इत्तलात ने मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सेहत की खिदमात के वज़ीर ने कहा है कि बुनियादी सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली वज़ा की गई है। सिंध के 16 अजला में मकामी हुकूमतों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में श्रीनगर में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत नाक़दीन को खामोश कराने के लिए बैरूनी फंडिंग और दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात लगा रही है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच कलकत्ता में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी है। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और एफएम चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़ के साथ इत्तलात और नशियात के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने मियांवाली में तरबियती एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़ीर ने एक बयान में दहशतगर्दों के हमले पर फौरी रद्दअमल देते हुए उनके मसमूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत के आला मयार और तैयारियों के मुश्तरका अज़्म को सराहा है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाए जाने के बाद PAF बेस मियांवाली के दौरे के मौके पर किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने मज़मूम साजिश को नाकाम बनाने और दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई पर ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि बुनियादी सेहत के निज़ाम को मज़बूत बनाने के लिए एक जामे हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कायम मरीज़ों की देखभाल के शोबे के इदारे के दौरे के दौरान कही। वफाकी वज़ीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तरफ से मरीज़ों को फराहम की गई सहूलतों का जायज़ा लिया। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि नवाही आबादी को बुनियादी सेहत के निज़ाम की सहूलतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल जारी है। तफसीलात के मुताबिक अब तक चमन और तुर्खम सरहद से मजमूई तौर पर 1,82,154 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी राहदारी कैंप कायम किए गए हैं। कैंप में क़याम के दौरान बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए जूते और गर्म कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे और सिविल इंतज़ामिया वापस जाने वाले तारकीन वतन को बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए कसीरुल जहती इक़दामात कर रही है। 31 अक्टूबर की हतमी मोहलत दिए जाने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की अफराद की महफूज वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। ये कंट्रोल रूम पीर तक काम करता रहेगा और तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत का इज़ाला करेगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि आलमी वबा और गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब जैसी कई मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने के बाद मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। सैन फ्रांसिस्को में खुसूसी नशिस्त से कलीदी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत टेक्नोलॉजी और IT के शोबे में बड़ी गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरक्की के लिए साज़गार माहौल पैदा करने पर तवज्जो दे रही है।
مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے گریجویشن کرنے والے نوجوان ڈیجیٹل معیشت کے مختلف شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے معیشت کو ایک نئی جہت مل رہی ہے۔ انہوں نے بیرونی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے انقلاب سے فائدہ اٹھائیں اور ڈیجیٹل معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ لگائیں۔ سیاحت کے فروغ کا ادارہ گوادر کے نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی سہولت کے لیے ان کی منزل مقصود کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک جدید سیاحتی معلوماتی مرکز قائم کرے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی ڈی سی کے حکام نے کہا کہ سیاحتی معلوماتی مرکز دیگر ممالک سے آنے والے سیاحوں کو بلوچستان کے تفریحی مقامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے جامع معلومات فراہم کرے گا۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے معاون مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ مالیاتی پالیسی میں استحکام پائیدار اقتصادی ترقی کا اہم ستون ہے اور براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے ایک لازمی عنصر ہے۔ مالیاتی پالیسی کا استحکام اور محاصل کے موضوع پر اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالیاتی پالیسی کے ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے قومیں ایک مضبوط اقتصادی بنیاد قائم کر سکتی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے ڈاکٹر شکر اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جو کوئٹہ میں کانگو وائرس کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے غمزدہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شکر اللہ نے انسانیت کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ انہوں نے کانگو وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹروں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اسرائیل کے طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، جن میں ہسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں ہزاروں بے گھر شہریوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ ان حملوں میں غزہ میں مساجد شہید، جبکہ یونیورسٹیاں، گرجا گھر اور وزارت وقف املاک اور مذہبی امور کی کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کی گولہ باری سے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پانی کا بنیادی ذریعہ بھی تباہ ہو گیا ہے، جس پر گزشتہ کئی روز سے بار بار حملہ کیا جا رہا تھا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں منائیں گے اور اپنے ناقابل تنسیق حق کے خودارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کریں گے۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے 1947 میں نومبر کے پہلے ہفتے کے دوران لاکھوں کشمیریوں کو جموں کے مختلف حصوں میں اس وقت شہید کیا جب وہ پاکستان ہجرت کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں شہدائے جموں کو ان کی قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں پیش آنے والا سانحہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا سب سے اندوناک واقعہ تھا، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی دستوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں سری نگر میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیری نوجوان منظور احمد کو اس وقت شہید کیا گیا جب سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی گاڑی نے بھاگڑ چوک میں اس کی موٹر سائیکل کو دانستہ طور پر ٹکر ماری۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس غیر قانونی فنڈز کی روک تھام کے لیے بھارت کے ریکارڈ کا چوتھا جائزہ کل سے شروع کرے گا۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل، چیریٹی اینڈ سیکیورٹی نیٹ ورک اور ہیومن رائٹس واچ نے FATF پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کو دہشت گردی کی رقوم کی روک تھام کی آڑ میں انسانی حقوق کے علمبرداروں پر مقدمات چلانا، انہیں خوفزدہ کرنا اور انہیں دھمکانے سے روکا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت کے بورڈ کے سربراہ آر پٹیل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت FATF اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے فرضی بیرونی رقوم اور دہشت گردی کے الزامات کو ناقدین کا نشانہ بنانے، دھمکانے، خوفزدہ کرنے اور خاموش کرانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور اب کرکٹ۔ بھارت کے شہر کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں ICC عالمی کرکٹ کپ کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف بھارت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 19 اوورز میں 122 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ معروف مصنف، فلم ساز، ڈائریکٹر اور شاعر شباب کیرانوی کی 87ویں برسی منائی جا رہی ہے۔
انہوں نے اردو ادب کے فروغ کے لیے خدمات انجام دیں اور اردو کے 24 ناول لکھے۔ شباب کرانوی 1982 میں 56 سال کی عمر میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان نے آج سے پہر 3:40 پر اپنے قومی پروگرام میں فلم کے ہدایت کار شباب کرانوی کی برسی کی مناسبت سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ سپہر 4:05 پر ڈسکور پاکستان کے عنوان سے ایک اور خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد بچوں کا پروگرام جگنو تارے پیش کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی اور مغربی بلوچستان میں بعض مقامات پر گرج چمک اور بارش کے ساتھ مطلع ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور لاہور 27 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 35، کوئٹہ 22، گلگت 21، پری 18، مظفر آباد 25، سری نگر 18، جموں 28 اور لہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اطلاعات نے میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سندھ کے 16 اضلاع میں مقامی حکومتوں کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔